یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہو اور کوئی انسان پیٹھ دکھا کر چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے یہ موتا ہیں، مرے ہوئے مردے ہیں۔ اور جس کو ڈاکٹر زندہ بول رہا ہے اسے بولا قرآن مردہ، جسے ڈاکٹر سننے والا بول رہا ہے اسے قرآن بولا بہرا۔ سن بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ اے محبوب اب ان سے مت کہو یہ تمہاری نہیں سنیں گے، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ پہلے سے تو کعبے کا کعبے والا اگر مل جائے تو ایمان مکمل کہلاتا ہے۔ اور یہ ہم لوگ اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے، ہم بارہا کہتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے بتایا تھا ابھی تو کوئی تقریر ہوگی کہ اتنے فرقے ہوں گے تو اس میں کامیاب فرقہ کون؟ میں نے کہا بھیا جو اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہو، ابھی ہم کہہ چکے ہیں۔ اللہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اللہ نے کبھی حج نہیں کیا۔ کوئی اگر کہیں لکھا اکھا کوئی گواہی ملتی ہے بھیا ضرور میری کو اس انسان سے ملاقات کرا دینا جس نے اللہ کو نماز پڑھتے پڑھا ہو، ضرور ملاقات کرانا۔ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، اللہ نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اللہ نے کبھی حج نہیں کیا۔ یہ تینوں کام یہ سرکار دو عالم نے کیا، یہ ان کی سنت۔ تو اللہ کے بندے کبھی تو سوچو کہ اللہ کی سنت ہے کیا؟ تو اللہ کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا۔ میں اپنی طبیعت سے نہیں کہتا، قرآن کی تلاوت اس بات کا اعلان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آمنو سب نہیں، یہ اللہ کا عمل ہے، اب اس کو سب نہیں کر سکتے۔ آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم، اے ایمان والو تم بھی بھیجو، سب نہیں۔ تو درود و سلام کا پڑھنا اور اس کو بھیجنا یہ اللہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے۔ اس سنت پر اللہ ہم سب کو قائم اور دائم اور سمجھے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جب تم کہو کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ کہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے اے لوگوں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود، سارے باطل معبودوں کا انکار
پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، کیا فرمایا؟ محمد میرے رسول ہیں۔ یہ فرمان کس کا؟ کون کہہ پائے گا؟ سرکار دو عالم کہیں گے؟ ذرا بتاؤ نا بھائی، یہ کون کہے گا؟ ہم تم یہی کہیں نہیں کوئی ہے معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اے بھائی، کسی غیر کی پوجا مت کرو، عبادت مت کرو، اس لیے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ سارے باطل معبودوں کا انکار کیا تو مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ لا الہ الا اللہ قیامت تک پڑھو نا، مسلمان ہو گے؟ چلو بتاؤ، کوئی بھی مفتی صاحب بتائیں، ہم پوری قیامت تک پڑھیں گے، بہتر ہے لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یار اللہ پر ہم نے اعتماد کیا، اسے وحدہ لا شریک سمجھا، باطل معبودوں کا انکار، مجھے تو مسلمان ہو جانے دو نا بھائی، لیکن قربان جائیے، اور جیسے ہی محمد رسول اللہ ایڈ کرو گے تم ہو جاؤ گے مسلمان۔ ایڈمیشن ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایڈمیشن ہوا۔ لیکن اب یہ مت سمجھ لینا کہ تم کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے جب لوگوں نے تو چلو اب بات آ رہی ہے تو آ جانے دیں کہ بھی رہیں گے، زیارت کی محفل اور زیارت کا کھانا کبھی انشاءاللہ اس پر بھی کریں گے کہ جو زیارت کا کھانا مردوں کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے، تو اگر کوئی انسان مرا ہو تو اس کے یہاں کھانا کھانے جانے کا کہ نہیں؟ تو ہمارے یہاں سنیوں میں اکثر کیا ہوتا ہے، مولانا صاحب لوگ بچوں کو بھیج دیتے ہیں جو سنی ہوتے ہیں، انہیں کی ایک بات کرتے ہیں، اپنا پرہیز کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مفتی صاحب تھے میرے یہاں، تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نہیں گئے؟ کہا حضرت مردے کا کھانا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ میں نے کبھی تو سوچا ہوتا کہ مردہ ہوتا کون ہے؟ اے اللہ تو بتا دے، تو فرما دے کہ مردہ ہے کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اب ان سے مت کہو، تمہیں پیٹھ دکھا کر یہ جا چکے ہیں، یہ مردے ہیں اور بہرے ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہو اور کوئی انسان پیٹھ دکھا کر چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے یہ موتا ہیں، مرے ہوئے مردے ہیں۔ اور جس کو ڈاکٹر زندہ بول رہا ہے اسے بولا قرآن مردہ، جسے ڈاکٹر سننے والا بول رہا ہے اسے قرآن بولا بہرا۔ سن بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا یرجعون۔ اے محبوب اب ان سے مت کہو یہ تمہاری نہیں سنیں گے، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اور جس کو ڈاکٹر نے بولا یہ مردے ہیں، یہ مر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہو، تم سوچ اور سمجھ بھی نہیں سکتے وہ کیسے زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اسی لیے مردہ اور زندہ، یہ مردہ کون اور زندہ کون اتنے آسانی سے نہیں سمجھ پاؤ گے۔ آسان سا نسخہ یاد رکھو، سرکار دو عالم کی محبت کا نام زندگی ہے، اور اگر یہ محبت نکل گئی تو تم مردہ ہو۔ تو مردے کا کھانا، خواہ زمین پر تم چلتے پھرتے ہو تو بھی تم مردے ہو، اور اگر عاشق رسول ہو تو تم زندہ ہو، زندہ ہو، زندہ ہو۔ عالم ارواح میں زندہ، ماں کے پیٹ میں زندہ، زمین پر زندہ، قبر میں زندہ۔ اسی لیے
تھوڑا سا اور ایسے لے لو نا، تھوڑا اور آگے لے لو. اسی لیے آیا کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ صرف چکھنے بھر ہے، موت ٹھہرنے کے لیے نہیں، صرف ٹرانسفر کے لیے ہے. اسی لیے چکھنا لفظ آیا ہے. کیا؟ صرف چکھنے بھر ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ. جیسے ایک عورت نے نمک چکھا، شوہر بہت ظالم تھا، روزہ نہیں ٹوٹا، اور کھا ڈالا تو روزہ ٹوٹے گا. چکھا روزہ نہیں ٹوٹا، ارے بھائی چکھا، ہاں روزہ نہیں ٹوٹا. عورت ظالم تھا تو کبھی ہو سکتا ہے کہ مار پیٹ کرتا، تو عورت نے نماز وہ ایسے روزے میں ایسے چکھ لیا، تو چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور کھا لیا تو موت کا مزہ چکھنے بھر ہے. اب کوئی کھائی ڈالا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ گستاخ رسول ہو گیا ہے، تو وہ مرے گا. تو زیارت، اچھا یہ بتاؤ، کعبے جا رہے تھے تو زیارت کا کھانا جائز تھا نا؟ کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے تھے تو کھنوا جائز تھا نا بھائی. اچھا بیوی شوہر ملے، ولیمے کا کھانا. یعنی تمہارے بیٹے کو اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ یہ کوئی لڑکی ملی اور رشتہ قائم ہوا، شادی ہوئی، نکاح ہوا. اب اس خوشی میں تم نے ایک کھانا رکھا جسے ولیمہ کہا گیا. ولیمہ کا کھانا جائز، کعبے کی زیارت کے لیے جاؤ تو کھانا جائز. اے مفتی صاحب، اے عالم صاحب، اب ہم سوال پوچھتے ہیں. ایک آدمی تھا جب بمبئی جایا کرتا تھا، سعودی جایا کرتا تھا، کہیں جایا کرتا تھا، آپ کبھی اس کے استقبال میں کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ مفتی صاحب آپ کا عالم کیا ہے، آج آپ کھڑے ہو؟ ایک آدمی اپنا آخری سفر کر رہا ہے، جنازہ کاندھے پر ہے، سفر آخری ہے، یہ سفر آخری سفر کر رہا ہے، آپ حاضوانے کھڑے ہو؟ کہیں گے حضرت اس لیے میں کھڑا ہوں، یہ قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت کرے گا، یہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، سرکار کا یہ زیارت سرکار کی کرے گا. اب سمجھے؟ تو جس کا مردہ، جس کا انسان قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت کرے گا وہ کھانا کھلائے گا زیارت کا، اور جس کے قبر میں جانے سے ڈنڈا پڑے گا تو وہ اگر کھانا کھلاتا تو حرام کاری کرتا ہے. باپ گستاخ رسول ہو گیا تیری محبت میں، اب وہ قبر میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور بیٹا بریانی کھلا رہا ہے، تو کتنا نالائق بیٹا ہے. اور جسے معلوم ہے کہ میرا باپ عاشق رسول تھا، قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت کرے گا. اسی لیے ہر لوگ زیارت نہیں کرتے، ہر لوگوں کے ہاں زیارت نہیں ہوتی. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو انتقال کیا ہوا انسان ہے قبر میں دیدار مصطفیٰ کر رہا ہے. سبحان. سب کو زیارت نہیں ہوتی. 2 سوال ہوں گے. تیسرے سوال کے لیے کیا ہوگا، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، تو چہرہ نہیں آئے گا. اصل میں اب وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا بات کس کی چل رہی ہے، کون ہے، کیا ہے. اور جب عاشق رسول کا معاملہ آئے گا، یہ لوگ جانتے ہی ہیں نا، سب فرشتے نوٹ ہے نا، روز نوٹنگ ہو ہی رہی ہے ہماری تمہاری سب، تو اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. تو اللہ کا ایسے انتظام ہے کہ ڈنڈے والے کو کھڑا رکھنا کہ کس کو کھڑا رکھنا بھی اللہ جانتا ہے. آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں.